ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد پاکستان کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔
اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر معاشی بحران بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہر چیز دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، اور ایک غریب آدمی بیچارہ اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے۔ یہ معاشی بحران کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک مسلمان کو معلومات رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو چیزیں بحران کا باعث بنتی ہیں، اگر ان سے پرہیز کر لی جائے تو یہ بحران سارے ختم ہو جائیں۔ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو دوا کے ساتھ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ میں آپ کو دوا دے رہا ہوں، مثلاً گلے میں درد ہے تو ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ سمجھدار انسان دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتا ہے کہ مجھے معالج نے، ڈاکٹر نے یہ رہنمائی دی ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے، اور جو بد پرہیزی کرتا ہے اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی۔ ہمارے ساتھ معاملہ اس طرح ہی کا ہے کہ ہمارے دین کے اندر کسی بھی حوالے سے کمی نہیں ہے۔ یہ کامل، مکمل اور اکمل دین ہے، جس میں دنیا کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی موجود ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ لیکن ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو قرآن کو سن تو لیتے ہیں، عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ احادیث نبوی کو سن تو لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمارے اندر بہت کمزوری نظر آتی ہے۔ اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ان کی زبان پہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ ہم نے اپنے رب کی بات کو، ہم نے اپنے نبی کی بات کو غور سے سن بھی لیا ہے، اور ہم اپنے نبی اور اللہ کی بات کو مانیں گے بھی۔ جبکہ منافقین کا طرز یہ ہوتا ہے، جبکہ کفار کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے، مانیں گے نہیں، کریں گے وہی جو ہمارے دل کے اندر بات آئے گی۔ اور دل کی باتوں کو ماننے والا انسان اللہ کی نظر میں مشرک ہوتا ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں اپنی خواہشات کو مقدم کرنے والے کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے،
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اپنے دل کی باتوں کو، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ یعنی اللہ نے خواہشات کی پوجا کرنے والے انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر شرک کے دائرہ میں داخل کر دیا، اور ہماری حالت یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں، جب عمل کرنے کی باری آتی ہے نہیں ممکن نہیں ہے مولانا صاحب، کیسے نظام چلے گا، کیسے یہ سلسلے چلیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا اللہ پر وہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہم قرآن میں یہ تو پڑھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ وہ رزق دینے والا ہے جو دینے کے بعد جو ہے وہ احسان بھی نہیں جتلاتا۔ لوگ اگر آپ کو 500 1000 دے دیں گے تو کسی دن یہ بھی کہیں گے ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے، اتنا آپ کو ہم نے یہ سہولیات دیں، لیکن واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ دینے کے بعد جتلاتا نہیں۔ آج اس پر وہ ایمان اور عقیدہ نہیں رہا، اور وہ اعمال شروع کر دیے گئے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بتائے تھے کہ جس قوم کے اندر یہ چیزیں آئیں گی وہ قوم معاشی بحران کا شکار ضرور ہو کر رہے گی۔ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین ہدایت اللہ کی ہدایت، محمد رسول اللہ کی ہدایت ہے، لیکن سننے کے بعد جب عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مخالفت نظر آتی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ قحط سالیاں کیوں آتی ہیں، قحط سالی کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ناپ تول کے اندر کمی تھی، اور اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے جب لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہم علماء کی زبانی سنتے ہیں، دکاندار بھی سنتے ہیں، دودھ والے بھی سنتے ہیں، پیٹرول پمپ والے بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہوئے یہی نظر آتے ہیں، اپنی ادا، اپنی روش، اپنا طریقہ، اپنی عادت کو بدلتے نہیں۔ جب یہ ہماری حالت رہے گی، ہم اپنی ضد پر اٹے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کو آسمانوں پر غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ آسمانوں پر ناراض نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے ہدایت دے دی، رہنمائی دے دی، اور وہ پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جب وہ رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے تو پھر امریکہ، IMF اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو رزق نہیں دے سکتی۔ اللہ جب دے دیا کرتا ہے تو پھر غیروں کی ضرورت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ نے حصہ رکھا، اس کو بھی بوجھ سمجھ لیا، بہانے اور ہیلے تلاش کر لیے کہ کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ مولانا صاحب میں مقروض ہوں، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ قرضہ کس لیے لیا؟ بیہودہ رسومات کو پورا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر غلط کاموں کے لیے قرضہ لیا۔ یہ قرضے شمار نہیں ہوتے، قرضے وہ شمار ہوتے ہیں
کہ جب آپ مجبور ہو گئے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، ضروریات زندگی کے لحاظ سے، اب آپ کسی سے جا کر قرض لیتے ہیں تو یہ حقیقی قرض ہے۔ کاروبار کے لیے قرض لے لیے، کہا جی میں تو اتنا مقروض ہوں، یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، اور یہ ہیلے اور بہانے بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ انجام آپ نے دیکھ لیا، نتائج آپ نے دیکھ لیے، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور تیسرے نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نافرمانیاں، اللہ کی حکم عدولیاں، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہیں۔ اس پر اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میں نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، فرما برداری کے لیے بنایا، اور ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ تمام مخلوقات میں افضل مخلوق بنا دیا، اور جب یہ ان کے پاس قوت اور طاقت آ گئی، دنیاوی وسائل مل گئے، اب یہ مجھے بھول گئے، اب یہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑی طاقتیں بھی پھر آگے جواب دے جاتی ہیں۔ پچھلے سالوں میں کرونا کی وبائیں آپ نے دیکھیں، وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے وہ بھی لپیٹ کے اندر آئے، کسی نے آپ کو بچایا؟ اور جب لے کر گیا تو رب ہی اس وبا کو لے کر گیا، اور میں کہتا ہوں یہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے لے کر گیا، وگرنہ کوئی طاقت اس کو نہیں لے جا سکتی تھی۔ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے؟ اپنے ضمیر کو جھجوڑا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنے اندر کمزوریاں جو ہے اس کو دیکھا کرو۔ یہ نافرمانیاں اللہ کو قطعاً پسند نہیں، اور بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمینی نظام جب بگڑے، سمندروں کا نظام جب بگڑے، تو سمجھ لو کہ لوگوں کے اعمال خراب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معاشی بحران، یہ زمینی نظام بگڑ رہا ہے۔ معاشی تنگی یہ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے چکھایا ہے ان کو عذاب، یہ دکھایا ہے کہ میں دینے پر بھی قادر ہوں تو میں روکنے پر بھی قادر ہوں۔ ہم نے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں IMF سے، وہاں سے قرضہ لیں گے پھر ملک چلے گا۔ اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سیدھی راہ پر اور اللہ کے پیغمبر کی راہ پر نہیں لانا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہر حکمران نے قرضے لیے، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم IMF کے پاس بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، سب سے زیادہ انہوں نے جا کر قرضے لیے۔ پھر بھی یہ ملک جو ہے قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلے اور ہماری اپنی کمزوریاں، یہ ہمارے ملک کو دن بدن جو ہے نا وہ نیچے لا رہی ہیں۔ اور میں غور کر رہا تھا، چائنا پاکستان سے بعد میں بننے والا ملک ہے، آج پوری دنیا کے اندر امریکہ کے مقابل آ چکا ہے۔ اور آپ کے اس ملک کی ایک حصہ جو ہے وہ الگ ہونے والا وہ بنگلہ دیش آج پاکستان سے آگے جا چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جانا تو اس کو آگے چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ اس ہوس میں مبتلا ہے کہ میری جیب بھر جائے، دوسرے کی خالی ہو تو ہو جائے، بس۔ مجھے نہ قرآن کی کوئی فکر ہے، نہ حدیث کی فکر ہے، نہ نبی کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے۔ ہم نے اوپر بھی کرپشن کی، نیچے بھی،
ہم چھوٹے لوگ جو ہے نا حکمرانوں کے بارے کہتے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کون سا کرپشن سے بچے ہوئے ہیں؟ پہلے اپنی اصلاح تو کرو، اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ یہ نافرمانیاں، یہ اللہ کے حکم عدولیاں، یہ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، پھر بھی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فاطر آیت 45 میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے برے اعمال پر، ہر برے عمل پر ان کی پکڑ کرتا، گرفت کرتا، ان کو سزا دیتا ہر برے عمل پر، تو پھر کیا ہوتا؟ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تم زمین پر کوئی بھی جاندار نہ دیکھتے۔ اللہ بڑا بردبار ہے، بڑی برداشت ہے اللہ کے اندر۔ گناہ ہمارے بڑے ہیں، خطائیں بڑی ہیں، لغزشیں بڑی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑتا تو زمین میں جاندار باقی نہ رہتے، ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ایک وقت کے لیے دیکھتا ہے کہ میرے بندے سیدھے ہو جائیں، میرے بندے اپنی اصلاح کر لیں، میرے بندے جو غلط راہ پہ جا چکے ہیں صحیح راہ پہ آ جائیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الکہف آیت 58 میں اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے میرے پیغمبر آپ بتا دیجئے تمہارا رب بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا، بڑا مہربان رب ہے، بڑا مہربان رب ہے تمہارا۔ اور اس کی مہربانی کی انتہا دیکھیے، اللہ نے رحمت کے جو ہے نا وہ 100 حصے بنائے، 100 حصے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، ایک حصہ جس کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، لوگ ایک دوسرے سے۔ یہ ایک محبت کا نتیجہ ہے، ایک محبت کا، جاندار اپنے بچوں سے۔ اور 99 جو رحمتیں ہیں اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں جو قیامت کے دن اپنے بندوں پر کرے گا۔ ایک رحمت، اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، کبھی تم نے دیکھا ہے گھوڑی کو، کبھی اس کا بچہ اس کے نیچے آ جائے اور اس کا پاؤں اوپر ہو تو جلدی سے سائڈ پہ کر لیتی ہے، میرا بچہ کہیں مر نہ جائے، میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، سم سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتی ہے اپنا، اس لیے کہ اس کو بچے سے محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے برے اعمال کی بنا پر ان کی پکڑ کرنے لگ جائے، گرفت کرنے لگ جائے، سزا دینے لگ جائے، تو پھر کیا ہو؟ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، پھر ان کو دنیا میں اسی طرح عذاب جلدیاں پکڑے جیسے پہلی قوموں کو عذاب آ گئے، پہلی قومیں عذاب کا شکار ہو گئیں، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ڈھیل دے دی، ایک وعدہ دے دیا، اور اس وعدے کے بعد ان کی کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو صحیح بنانے کا وقت دیا ہے۔ اسی لیے محبوب کبریا فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی نافرمانیاں مت کیا کرو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ہے، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، آپ نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیۃ یعملها،
بسا اوقات اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے میں نے فلاں بندے کو یہ نعمت عطا کرنی ہے، یہ رزق عطا کرنا ہے، لیکن وہ بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو اللہ بنیاد بنا لیتا ہے کہ اس نے میری نافرمانی کر لی، اللہ اس رزق سے اس بندے کو محروم کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، یہ معاشی بحران کی بڑی وجہ ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور ایک ہمارے اندر اور بھی بڑی کمزوری ہے جو معاشی تنگی کا سبب بنتی ہے، ہمارے اندر ناشکری بہت زیادہ ہے، ناشکری۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے اگر اتنا رزق دے دے کہ اس کا جو ہے وہ پورا دن گزر سکتا ہے، صحت دے رکھی ہے اللہ نے، اور اپنے خاندان میں وہ پرسکون ہے، تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، بہت تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اللہ والوں کی یہ حالت نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو جو ہے وہ مجھ سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے میں جس بندے کو جتنی نعمت عطا کروں، جتنا رزق عطا کروں، جو نعمت عطا کر دوں، اگر وہ اس پر شاکر اور صابر بن جائے تو میرا وعدہ یہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ کہ میرے بندے نے جو میں نے عطا کیا ہے اس پر شکر کا اظہار کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے یہ تو دے رکھا ہے۔ بہت سے تیرے بندے جو ہے اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یاد رکھو اگر تم ناشکری کرنے لگ گئے، تم نے یہ کہا ہائے ہائے وائے وائے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے گھر خالی ہو گئے، ہم غربت و افلاس کا شکار ہو گئے، ہم معاشی تنگی میں مبتلا ہو گئے، یہ شکوے کرنے لگ گئے لوگوں کے سامنے، تو میرے عزیز بھائیو اللہ کا یہ وعدہ ہے ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکوے کرنے ہوں تو رب کے سامنے کیا کرو، اللہ تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان دنیا پہ آ چکا ہو، اس دوران اللہ اعلان کروا رہا ہوتا ہے حل من مستغفرن حل من مسترزقن، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق کی نعمت سے مالا مال کر دوں۔ رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تم مجھے اتنا عطا کر دے حلال رزق کہ میں حرام سے بالکل بچ جاؤں۔ میں حرام سے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی جس بندے پر قرض ہو چاہے پہاڑ کے برابر ہی قرض ہو، وہ یہ دعا پڑھنے کو معمول بنا لے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال اتنا عطا کر حرام کی ضرورت نہ پڑے، حرام سے مجھے بچا لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے پاس سے اتنا عطا کر دے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ کیسے رب نہیں پورا کرے گا؟ کیسے رب روزی میں برکت نہیں دے گا؟
اللہ کے سامنے شکوے کیا کرو. اگر نہ شکریہ آ گئی، اگر جو ہے ہائے ہائے وائے وائے ہو گئی اور اللہ کی جو ہے یہ ادا اللہ کو پسند نہ آئی، یہ انداز پسند نہ آیا، تو اللہ سزا بھی دے سکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ النحل آیت 112 میں اعلان فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ. اے لوگو، اے میرے پیغمبر، لوگوں کے سامنے مثال بیان کر دیجئے ایک بستی کی جو بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ رہی تھی. لوگ بڑے خوشحال تھے، ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی تھی. یاتی ہا رزقھا رغدا، ان کے پاس رزق جو ہے اتنا زیادہ تاکہ وہ سارا کھانے پینے کے بعد بھی بچ جاتا. اگر رغدا کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، رچتا بچتا. اب کیا ہوا جی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کر لیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ اللہ نے ان کو جو ہے چکھایا مزہ، کس کا؟ بھوک کا. اللہ نے معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا، لوگوں کا ڈر ان کے ذہن میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا. لباس الجوع والخوف. اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا میں سبا بستی کا ذکر موجود ہے. اللہ نے ان کو جو ہے ایسے باغات دیے تھے کہ وہ باغات اتنے پھل والے تھے، اگر ان کے نیچے سے کوئی آدمی ٹوکری لے کر ایسے ہی گزر جاتا تو اتنے پھل گرتے کہ وہ ٹوکرا بھر جاتا. بڑی نعمتوں کی فراوانی. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال. اللہ نے ان کے جو ہے دائیں اور بائیں باغات اور کھیتیاں پیدا کر دیں، بڑی فراوانی، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کا آرام و آسائش ان کو دے دیا. ان کو کیا کہا؟ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، یہ بڑا پاکیزہ تمہارا شہر ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں مکھیاں تک بھی نہیں آتی تھیں، پاک صاف شفاف. لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ، انہوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس باغ کو جو ہے صفا ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، جلا دیا، ایسے بنا دیا جیسے جو ہے بیری کے چند درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کچھ باقی نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں آگے چل کر ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ہم نے ان کی ناشکری کا مزہ ان کو چکھایا تھا. اللہ کی نعمت پر ناشکری کرنے کی وجہ سے سزا دی تھی. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، جو بھی ناشکری کریں گے ہم اسی طرح کا بدلہ دیں گے، ہم اسی طرح کا بدلہ دیں گے. یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 15 سے 17 گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھیے گا، میں اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. اسی طرح جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو پھر بھی اللہ معاشی بحران میں مبتلا کر دیتا ہے، معاشی تنگی کا شکار کر دیتا ہے. اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ یہ رزق اللہ نے خود تقسیم کیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا. آپ دیکھتے ہیں دو بھائی ہیں، ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک جو ہے مالدار ہے اور ایک غریب ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے جو ہے وہ غریب بنا دے.
یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لوگوں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا لوگوں نے جو ہے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ خود لے لیا ہے؟ کیا خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ یہ نہیں کر سکتے۔ نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے خود یہ رزق کی تقسیم خود کر دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو درجات میں بلند کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض کو مال دے کر اونچا کر دیا، بعض کو جو ہے مال نہیں دیا۔ کس لیے نہیں دیا؟ اس میں بھی ہماری حکمت ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مال عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض سے کام لے لے، بعض سے کام لے لے۔ جس کے پاس مال ہے وہ غریب کو دے، بھائی میرا یہ کام کر دو، غریب خوشی سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مجھے مزدوری مل جائے گی، اس کا بھی کام ہو گیا، یہ پیسہ اس سے نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ اللہ کا انداز اور طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک اصول تجارت کا یہ بھی بتایا ہے کہ جب کوئی مال خریدو اس کو اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے مت بیچو، قبضے میں لیے بغیر آگے مت بیچو۔ کیوں؟ بھائی ایک جگہ جو ہے وہ چیز پڑی ہوئی ہے، وہاں سے خریدی، آگے وہیں بیچ دی۔ ہم آج کل معاشرے میں یہ کرتے ہیں، کیوں؟ شریعت نے یہ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جب قبضے میں آدمی لے گا وہ اس کی جگہ سے اٹھائے گا، اپنے گودام میں لے کر آئے گا، بیچ میں مزدور جو ہے اٹھانے والا اس کو بھی مزدوری مل جائے گی، اور جو گاڑی لے کر آئے گی اس گاڑی والے کو بھی خرچہ مل جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول کیا تھا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، بعض سے کام لے اور اس پر پیسہ خرچ کرے۔ یہ اللہ کا طریقہ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہ، ہم اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ، اللہ جب کسی بندے کو مال دیتا ہے تو مال دے کر اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ یہ مال دے کر اللہ اس کی جانچ اور پڑتال بھی کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، جو بندہ راضی ہو گیا اللہ کی عطا پر، اللہ نے جو اسے دیا ہے نا، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جب بھی اسے پوچھا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، راضی ہو گیا۔ بارک اللہ لہ فی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کے مال کے اندر اب برکت کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا۔ جو اللہ نے دیا اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ برکت پتہ کیسے ہوتی ہے؟ مال چاہے کم ہے، ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد بھی بچا رہتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ مال زیادہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ ادھر خرچ ہو جائے ادھر خرچ ہو جائے، کوئی بیماری آ گئی، مقدمہ آ گیا، کوئی ٹینشن آ گئی، ڈاکو چھین کر لے گئے، کیا فائدہ اس مال کا؟ برکت والا مال وہ ہوتا ہے ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد بھی بچا رہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بیچارہ مزدور ہے، اس کی مزدوری جو ہے دن کے اندر 1500 روپے بنتی ہے، اب اس میں اس کی ساری ضروریات پوری ہو کر بھی بچت ہو جاتی ہے، تو کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے آگے چل کر فرمایا وَوَسَّعَهُ،
اللہ اس مال کو وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اس میں فراخی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَىٰ، اور جو اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی نہیں رہتا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ، اللہ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں میرے گھر میں۔ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کچھ نہیں، غربت ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، اور جب اللہ برکت اٹھا لے پھر بندے کو کہاں سکون ملتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 20,279۔ اور پھر ہمارے ہاں کاروبار میں جھوٹ بولنا بڑا عام ہے۔ جھوٹ، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے نا ہماری دکان چلتی نہیں۔ مطمئن کرنے کے لیے، نہیں بھائی یہ تو سامان اتنے کا آیا ہوا ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکیم بن حزام راوی ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ جب خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں گے اور اپنے سامان کا عیب بھی واضح کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خریدنے والے کے کاروبار میں بھی برکت کرے گا، بیچنے والے کے مال میں بھی برکت کرے گا۔ وَإِن کتما وَقَذَبَا محقت برکت بیعہما، جب یہ جھوٹ بولے بیچنے والا، عیوب کو چھپا لے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا نہ خریدار کے معاملے میں برکت نہ بیچنے والے کے معاملے میں برکت۔ آج مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبوب کبریا کی حدیث بالکل سچی ہے، آج برکت مٹ چکی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 2079 ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی چیز بیچتے ہوئے سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قسم میں ہم کس کو بیچ میں ڈال رہے ہیں، اللہ کو بیچ میں ڈال کر جھوٹے قسمیں، نہیں جی قسم سے یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کی۔ اکثر دکاندار مطمئن کرنے کے لیے قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الحلف منفقۃ للصلاۃ، قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے، سامنے والا اللہ کے نام پر مطمئن ہو کر مال لے کر تو چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو ممحقۃ للبرکۃ، اس قسم کی وجہ سے اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب یہ زیادہ مال آنے کے باوجود بھی پریشانی نظر آتا ہے۔ یہ 2087 بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ مال میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کی جائے۔ معاشی بحران ختم تب ہوتا ہے جب شرعی اصولوں پر چلا جائے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں جو سودی کاروبار ہے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارا ملک بھی سود کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان کی نے فیصلہ سنایا ہے کہ جی یہ سودی کاروبار کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن ہمارے حکمران ختم نہیں کریں گے۔ جو نظر آتے ہیں نا ان کے انداز، یہ سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سودی کاروبار ہوتے ہیں اللہ ان کاروباروں سے جو ہے ان کاروباروں سے برکت کو مٹا دیا کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں صدقات دیے جاتے ہیں اللہ ان میں برکات پیدا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں برکت اور سودی کاروبار کرنے والے کے مال کی اندر سے برکت ختم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا
جس کو منشور اسلامی کہا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسکول کی کتابوں میں ہے، ہمارے سیاستدان بھی وہ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سود کو میں نے حرام قرار دے دیا، اور میں سود حرام کرنے کا جو سب سے پہلے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر اتنے ناراض ہیں سودی کاروبار پر، پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت 333 نمبر روایت ہے، ابن مسعود کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، میں محمد کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، لیکن میں اپنی امت کے ان افراد پر میں لعنت بھیج رہا ہوں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود جو ہے وہ کھلاتے ہیں، سود کے لیے گواہ بنتے ہیں، سودی کاروبار کو لکھتے ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، کل قیامت کے دن کس نے سفارش کر کے جنت میں لے جانا ہے؟ کس نے لے جانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس پر آپ لعنت کر چکے ہوں گے وہ کیسے آپ کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ کبھی غور کیا کرو، آہستہ آہستہ ختم کر دو۔ یہودیوں کے اندر یہ لعنت تھی، اللہ نے ان کو بڑی سزائیں اس کے دیں، اور مال وہی اچھا ہوتا ہے خیر و برکت والا کہ جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے، ان المال حلوۃ، یہ دنیا کا مال بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، فمن اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، جو بندہ اس کو حق کے ساتھ حاصل کرے اور حق کی جگہ پر خرچ کرے۔ حق کے ساتھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے، حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اور پھر خرچ بھی اچھی جگہ پر کرے، خراب جگہ پر، حرام جگہوں پر خرچ نہ کرے۔ فَنِعْمَ الْمَعُونَ ہوا، اس کے لیے اس میں بہت ہی خیر و برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اور جو اس کو بغیر حق کے مال کو حاصل کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے، بس مال آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، یہ اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے جو بندہ کھانا کھاتا جاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ اسی لیے جو سودی کاروبار کرتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، بے وقوف بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو۔ سودی کاروبار کرنے والے کل قیامت کے دن پاگل اور دیوانے بنا کر سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، برکت بھی مٹتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور پھر لالچ سے بچیے، لالچ سے۔ آج کل بڑا لالچ ہے، ہرس بڑی ہے، طمع بڑی ہے ہمیں مال کی۔ جو طمع کرتا ہے اس کے بارے کیا ہے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا المال خضرۃ حلوۃ، مال بڑا تر و تازہ اور بڑا میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک فیہ، جو اس کو جو ہے نفس کی جو ہے سخاوت کے ساتھ لے گا، لالچ کے بغیر لے گا، بورک لہ فیہ،
اللہ اس میں اس کے لیے برکتیں ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ، اور جو اس کو لالچی نفس کے ساتھ لے گا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي، اس کے لیے کوئی برکت اس میں نہیں ہوگی۔ آگے وہی الفاظ ہیں کَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، یہ ایسے ہوگا کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میرے پاس اور مال آئے اور مال آئے اور مال آئے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں ایک بندے کو اگر ایک فیکٹری مل جاتی ہے کہتا اور ملے، ایک دکان بن جاتی ہے کہتا اور بنے، ایک کاروبار مل جاتا ہے کہتا اور، یاکل ولا یشبع، پیٹ نہیں بھرتا ہے اس کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی 1472۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے کیا فرمایا تھا؟ من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا کہ میں نے دنیا کمانی ہے، مال کمانا ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں رب کے قرآن سے، مجھے کوئی سروکار نہیں دین سے، تو فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس بندے کے معاملات کو الجھا کر رکھ دے گا۔ اللہ اس بندے کے گھر میں بیماریاں لے آئے گا، اللہ اس بندے کے گھر میں جو ہے مقدمات کو لے آئے گا، اللہ اس بندے کے گھر میں ٹینشن کو لے آئے گا۔ آج اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی جیل کی سلاخوں کے اندر، اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی مقدمات کے اندر پڑے ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ فرق اللہ علیہ امرہ، ان کو سکون نصیب نہیں ہوگا، ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے سامنے فقر و فاقے کو کر دے گا، ہر وقت اسے یہ بے چینی لگی رہے گی، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میں غریب نہ بن جاؤں۔ ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور یاد رکھو دنیا اتنی ہی بندے کو ملتی ہے جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح 4105 ہے۔ اور کبھی بھی اپنے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا مت کیا کرو۔ بسا اوقات ناراض ہو کر بندہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، یہ بھی معاشی پریشانی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اے لوگو تم اپنے نفسوں کے بارے بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد کے بارے بد دعا نہ کیا کرو، اور اپنے مالوں کے بارے بد دعا نہ کیا کرو۔ لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہ عطاء فیستجیب لکم، ممکن ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے، پریشانی کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں نا، میں ان کی معاشی جو ترقی ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ ذکر سے منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سمجھتے نہیں، اور قرآن سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو پھر معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ذکر سے مراد نماز بھی ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ذکر سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے۔ تو غرض کوئی بھی چیز ہو، جب انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر معاشی تنگیاں ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں پر عمل کیجئے، جو چیزیں معاشی بحران کا باعث بنتی ہیں ان کو چھوڑیے، اور اس کی ابتدا حکمرانوں کو خود کرنی چاہیے۔ آج آئی ایم ایف کے پاس قرض لینے کے لیے عوام پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا کر دیا گیا۔ حکمرانوں کو چاہیے عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے بحران سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنے خزانے بیت المال میں جمع کیے تھے، سب سے پہلے اپنے خزانے۔ سارے سیاستدان اپنی تنخواہ جو ہے اس میں
کمی کریں اور وہ بیت المال کے اندر خزانے کے اندر ڈال دیں، اور جو مراعات اضافی لے رکھی ہیں وہ ختم کریں۔ آج عوام بے وقوف ہے کہ اتنی مراعات، اتنے مشیر، اتنے وزیر، اتنے جو ہے پیٹرول، اتنے گھر، اتنی مراعات، کیوں وہ آپ کے لیے سوچیں گے؟ ان کو کہو کہ اپنی مراعات ختم کر دو، اپنی پراپرٹی اور جائیدادیں جو ناجائز بنا رکھی ہیں وہ بیت المال کے اندر جمع کر دو، اور پھر جو ہے قرآنی تعلیمات کو عام کر دو۔ کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرح اللہ رحمت کے خزانے نازل فرمائے گا اور یہ ملک معاشی بحران سے نکل جائے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، آپس میں اختلافات کا شکار رہیں گے، اور اس کا جو ہے انجام عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اس معاملے میں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے حکمرانوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔